يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوامع الکلم کے تعارف پر مبنی اس ویڈیو میں ہم جوامع الکلم کی دو اہم ٹیبز کو جانیں گے۔ نمبر 1 تخریج الرسائل اور نمبر 2 مقارنۃ مصادر۔ تخریج الرسائل جامع الکلم کی ایک بہت ہی زبردست ٹیب اور بہت ہی زبردست آپشن ہے۔ اس آپشن کی مدد سے محققین کے لیے کام بہت آسان ہو گیا ہے کہ وہ اپنی تحقیقات کے اندر جتنی بھی قرآنی آیات کریمہ یا احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں تو ان کو آسانی کے ساتھ صرف اس مکتبے میں پیش کر کے وہ ان کی تخریج کر سکتے ہیں۔ تو پورے مقالے کی تخریج، پوری کتاب کی تخریج اب نہایت آسان ہو گئی ہے۔ جوامع الکلم کے اندر ان کی تخریج کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، آج ہم اس طریقہ کار کو سیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں، میں تخریج الرسائل کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو ہمارے سامنے ایک ونڈو کھل گئی ہے۔ اس ونڈو کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے۔ نمبر 1 مسار الملف، کہ آپ اس فائل کو، آگے لکھا ہے فتح، کہ آپ اس فائل کو کھولیں جس فائل کی آپ تخریج کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے کلک کرتا ہوں فتح کے بٹن پر، تو یہ مجھے لے جائے گا کہ میرے کمپیوٹر میں جہاں پر میں نے وہ فائل رکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر مثلا میں نے اس فائل کو 01 کے نام سے محفوظ کیا ہے۔ میں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو میرے ڈبل کلک کرنے سے یہ فائل یہاں پر جوامع الکلم کے اندر آ گئی ہے۔ اب یہاں پر آپ ٹیبز دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے تخریج الآیات، اگر آیت ہو تو اس کی تخریج کی جائے۔ آگے لکھا ہے تخریج الاحادیث۔ تخریج الاحادیث کے اندر لکھا ہے کل المواضع، جہاں جہاں پر یہ حدیث پائی جائے، یا عدد المواضع، یعنی صرف 3 حدیثوں کو پیش کر دے یا صرف 2 حدیثوں کو پیش کر دے۔ آگے لکھا ہے احالہ، کہ للکتب المطبوعہ، آپ کو کون سے حوالے چاہیے، جو کتابیں چھپ چکی ہیں ان کتابوں کے حوالے چاہیے، یعنی جوامع الکلم، جوامع الکلم کے اندر جو کتابیں موجود ہیں آپ کو ان کے حوالے چاہیے۔ اختیار الکتب، آپ کو کتنی کتابوں سے سرچ کرنی ہے۔ نمبر 1 الکتب التسع، آپ کو جو مشہور 9 کتابیں ہیں حدیث کی ان میں سرچ کرنی ہے۔ کل الکتب، تمام ذخیرہ کتب کے اندر جو جوامع الکلم میں موجود ہیں آپ کو سرچ کرنی ہے۔ یا فی مجال، کچھ خاص کتابوں کے اندر آپ کو سرچ کرنی ہے۔ مثلا میں یہاں پر یہ نشان رہنے دیتا ہوں الکتب التسع کا، تاکہ صرف مشہور کتابوں کے اندر سرچ میرے سامنے آ جائے، اور اوپر للکتب المطبوعہ کی آپشن کو میں باقی رکھتا ہوں کہ جو کتابیں چھپ چکی ہیں انہی کتابوں کے اندر یہ سرچ کرے۔ اب جب میں بدہ کے بٹن کو دباؤں گا تو وہ میرے لیے میرے جو مقالے کے اندر جتنی آیات یا احادیث ہیں ان کی وہ تخریج کر کے میرے سامنے لے آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس بٹن کو دباؤں، ایک ضروری معلومات آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور وہ یہ کہ کیسے ہم ایک فائل کو ایسے بنائیں کہ جوامع الکلم اس فائل کو پڑھ سکے اور اس کی تخریج کر سکے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ مقرر کیا گیا ہے کہ اگر قرآنی آیات ہوں تو شروع کے اندر سلیش ڈالیں اور اس کے بعد 3 لکھیں، سلیش ڈال کر 3 لکھیں، ایک سپیس دیں، پھر قرآنی آیت ہو اور آخر کے اندر پھر سلیش ڈال کر 3 لکھیں۔ لیکن اگر حدیث ہو تو سلیش ڈال کر 4 لکھیں، آگے حدیث آئے، اس کے بعد پھر سلیش ڈال کر 4 لکھیں اور اس فائل کو محفوظ کریں۔ اسی طرح جس مقالے کے اندر آپ کو سرچ کرنی ہے تو پہلے اس مقالے کی تمام آیات کے شروع میں سلیش اور 3 قرآنی آیات کے لیے، اور سلیش اور 4 احادیث مبارکہ کے لیے آپ شروع کے اندر ان کو لیں گے۔ اس کے ایک ہم مثال دیکھ لیتے ہیں کہ اسی فائل کے اوپر میں ڈبل کلک کرتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے یہ فائل آ جائے۔ اب یہ فائل جو ہمارے سامنے آئی ہے تو یہاں دیکھ لیں کہ یہاں پر میرے پاس 2 حدیثیں ہیں اور دونوں کے شروع میں میں نے سلیش اور 4 ڈالا ہے، سلیش اور 4، آخر میں بھی سلیش اور 4، ان کے سامنے سلیش آیا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ مکتبے کے اندر سرچ کرنے کے لیے آپ شروع میں اور آخر میں سلیش کے بٹن کو لے کر آئیں گے۔ اب ہم دوبارہ جوامع الکلم میں جاتے ہیں۔ میں نے یہ فائل بنائی ہوئی ہے اور میں اس فائل پر کلک کرتا ہوں۔ پہلے میں اصل فائل کو کلوز کر دیتا ہوں۔ اب میں اس فائل پر کلک کرتا ہوں تو جوامع الکلم کے اندر اس نے سرچ کو شروع کر دیا ہے۔ اب الکتب التسع کا بٹن کیونکہ میں نے دبایا تھا لہٰذا صرف 9 کتابوں کے اندر ہی وہ تخریج کر کے مجھے بتائے گا کہ ان 9 کتابوں کے اندر یہ حدیث کہاں کہاں پر پائی جاتی ہے۔ اب تمام کتب حدیث میں نہیں بتائے گا، تو اس نے سرچ کر لی ہے۔
اب یہ میرے سے پوچھ رہا ہے کہ کہاں پر اس فائل کو سیو کرنا ہے اور کس نام سے سیو کرنا ہے. تو وقتی طور پہ میں AS لکھ رہا ہوں. میں نے سیو کا بٹن دبا دیا. اب میں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں پر اس نے جو سیو کیا ہے وہ کیا ہے. تو یہ میرے پاس نیچے AS کا بٹن آ رہا ہے. میں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں. یہ فائل اوپن ہو گئی. آپ دیکھیں فائل کے آخر میں 1 اور 2 کا نشان لکھا ہوا ہے. تو جب میں نیچے تخریج پر جاتا ہوں تو آپ دیکھیں آپ کو احادیث مبارکہ کی تخریج نظر آ رہی ہے. پہلی حدیث کی تخریج میں لکھا ہے اخرجہ النسائی فی سننہ اور حدیث کی رقم یعنی حدیث نمبر لکھا ہوا ہے. اور نمبر 2 اخرجہ البخاری، اخرجہ الترمذی، اخرجہ ابو داؤد، اخرجہ النسائی، اخرجہ ابن ماجہ. آپ کو سب کی تخریج اور حدیث نمبر آپ کو ساتھ یہاں پر مل رہا ہے. تو اس کے اندر یہ ایک بڑی زبردست آپشن ہے کہ اس آپشن کی مدد سے آپ کسی بھی اپنے مقالے یا اپنی کتاب یا جس کی بھی آپ تخریج کرنا چاہیں، آپ مکمل قرآن کریم کی آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ کی آپ تخریج کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگلی آپشن ہمارے پاس آتی ہے مقارنۃ مصادر کی. مقارنۃ مصادر، اس کے اندر ہم نے 2 مصادر کا آپس کے اندر تقابل کرنا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ان کی زائد روایات کون کون سی ہیں، مشترکہ کون کون سی ہیں، اور وہ مشترکہ روایات کے الفاظ کیا ہیں. تو مثلا میں مقارنۃ مصادر کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے یہ 2 کئی مصادر آ گئے ہیں. مثلا میں پہلے جو مصادر ہیں ان کو میں ان چیک کر دیتا ہوں. ان چیک کرنے کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہے میں ان کو کلک کرتا ہوں. صحیح مسلم اور مقابلے میں صحیح ابن حبان، میں نے ان دونوں کا تقابل کرنا ہے. اب یہاں پر ہمارے سامنے اگر آپ عرض کے پاس دیکھیں گے تو چند بٹن ہیں. ایک جگہ پر لکھا ہے زوائد، ایک پر مشترک، ایک پر انفرد بھی. آپ کو وہ روایات چاہیے جو دونوں کتابوں کے اندر دونوں مصنفین جس میں منفرد ہیں، یا مشترکہ روایات دونوں کی چاہیے، یا زوائد چاہیے. تو جس کے اوپر آپ کلک کریں گے وہی روایات یہ شو کرے گا. مثلا میں مشترک پر رکھ کے عرض کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں تو میرے سامنے مشترکہ روایات آ رہی ہیں. آپ بائیں طرف دیکھیں گے عدد النتائج آ گئی ہیں 2158، یعنی صحیح ابن حبان اور صحیح مسلم ان کی جو مشترکہ روایات ہیں وہ 2158 ہیں. اب پہلی روایت کے اوپر مثلا میں کلک کرتا ہوں تو پہلی روایت میرے سامنے آ گئی کہ وہ روایت مسلم کے اندر اس نام سے ہے، اس صحابی سے ہے، اور حدیث نمبر یہ ہے، اور جو ابن حبان میں ہے اس کا صحابی یہ ہیں اور اس کی حدیث نمبر یہ ہے. مثلا یہاں پر دیکھیں کہ پہلی حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ہے. صحیح مسلم کے اندر جو جوامع الکلم کی ترقیم ہے اس کے مطابق یہ پہلی حدیث ہے، اور مطبوعہ کتاب کی ترقیم کا نمبر یہاں پر شو نہیں ہو رہا. لیکن جو حدیث صحیح ابن حبان میں آئی ہے وہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. حدیث نمبر جوامع الکلم میں اور حدیث نمبر جو مطبوعہ کتاب ہے دونوں کے اندر 29 ہے. اب اگر میں ایک کتاب کو کھولنا چاہتا ہوں تو میں عرض الروایہ کے بٹن کو دبا دوں گا. عرض الروایہ کے بٹن کو دبانے سے میرے سامنے وہ روایت آ جائے گی، اور اس روایت کی جملہ تحقیقات کی تخریج کرنی ہے، شواہد، معاجم، دائیں طرف اس حدیث کے بارے میں مکمل ہم تخریج کر سکتے ہیں. تو یہ طریقہ تھا جوامع الکلم کے اندر رسائل کی تخریج کا، جو ایک بہت ہی زبردست آپشن ہے، اور مقارنۃ مصادر کا کہ 2 احادیث کی کتابوں کا آپ تقابلی مطالعہ کر سکتے ہیں، 2 روایات کا آپ تقابلی مطالعہ کر سکتے ہیں، جس سے آپ کسی بھی حدیث کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں.